اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ولی اللہ کی مقبولیت کا واقعہ جس کو اللہ کی طرف سے حج کی سند ملی تھی۔ آئیے جانتے ہیں اس واقعے کے بارے میں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا کہ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے، کیوں تم اس حد تک غمگین رہتے ہو؟ اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں پر کہی جاتی ہے کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بیعت بھی ہو گئی تھی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس معاملے میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ کچھ یوں ہے پیش آیا کہ میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا اور سب دوست اور عزیز و قارب رخصت کرنے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لوٹا دیا، مگر ایک شخص زید جو میرے خواص میں سے تھا واپس نہ ہوا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑک دیا کہ بیت اللہ کو جانا بھی گویا کوئی آسان سمجھا ہے جو میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہو۔ میرے پیچھے پیچھے نہ آؤ اور میرے ساتھ نہ چلو اور جس راستے سے تیرا جی چاہے چلا جا۔ کہنے لگا، اے آقا، کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کو زد راہ جلد پہنچا دے اور مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے سے چلتا، راستے بھر وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا، واللہ عالم کہاں پوشیدہ ہو گیا تھا۔ جب خدا کے فضل سے مناسک حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور سلام کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کر آئے ہو؟ ہاں کہا ہاں۔ پھر میں نے طنزاً کہا، حج کی سند بھی ملی؟ تو کہنے لگا، کیسی سند؟ وہ کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا، حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے چٹھی آتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فلاں بن فلاں حاجی حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر اس سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زید روتا چلاتا بیت اللہ کو واپس چلا گیا۔ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا اور پھر سلام کے بعد ایک چٹھی اس نے میرے سامنے رکھ دی جو ایک نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، جس میں زید کے بارے میں عذاب قبر و حشر سے نجات کے لیے لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ زید بتا، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر یہ ایک معاملہ تیرے ساتھ کیسے پیش آیا؟ تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گڑ گڑا کر زار و قطار رونا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے مالک دو جہاں، کیا غریب گناہ گاروں کا حج بھی قابل قبول نہیں جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی؟ کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ اور ہے جو وہاں سے جا کر سند لاؤں؟ مجھ کو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کعبے سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہیں مر جاؤں گا۔ اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے زید، نجات کی چٹھی لے اور جا اپنی راہ لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی، اس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ اکبر، اس شخص کا یہ اعلیٰ مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و احترام کے ساتھ میں سے اپنے ساتھ بصرہ لے آیا اور وہ چٹھی نہایت احترام و تعظیم کے ساتھ ایک صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہتا تو انتہائی ادب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا، چومتا، آنکھوں سے لگاتا تھا اور پھر محفوظ کر دیتا۔ اتفاقاً میں کہیں سفر میں تھا کہ میرے پیچھے زید کا وصال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج و قلق کی انتہا نہ رہی کہ افسوس میں ایسے ولی کی تدفین میں شامل نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھے وہ چٹھی یاد آئی جو میرے صندوق میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بھی بے تاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی۔
پھر اپنا مہر شدہ صندوق منگوا کر دیکھا تو اسی طرح بامہر بند تھا۔ جب میں نے صندوق کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی۔ اب تو میرے غم و الم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا اور ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا۔ زاروں کا تار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کس کے طرح طرح کی سجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے زرق برق لباس میں تخت و جواہر پر جلوہ افروز ہے اور اس کے چاروں طرف حوروں کے جمگٹے ہیں۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا، اے آقا، اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا، مجھے یاد نہیں وہ چٹھی تو نے مجھے دی تھی۔ کہنے لگا، وہ تو یہ ہے اور اسی کی بدولت یہ دولت و حشمت و مجھ کو حاصل ہوئی ہے۔ اب آپ کچھ تردد نہ کیجیے، میں اپنی من مانی مراد کو پہنچ گیا ہوں اور اب میں جنت میں ہوں۔